بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ بلایا، لیکن کچھ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ملنے والے تمام خطوط کوفیوں کی جانب سے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے کچھ خطوط ایسے تھے جو کہ کوفیوں کے نام سے جان بوجھ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو لکھے گئے، تاکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ سے سکونت چھوڑ کر کوفہ کی جانب اپنا رخت سفر باندھیں، کیونکہ جب تک امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر تھے، اس وقت تک امام حسین علیہ السلام سے نہ تو یزید کی جانشینی کی بیعت لی جا سکتی تھی اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر کے ان کو شہید کیا جا سکتا تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مسلمان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی حفاظت بھی بخوبی ہوئی رہتی تھی۔ بعض شیعہ ماخذ میں یہ روایات ملتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ کے حالات کی تصدیق اور جانچ کرنے کے لیے کوفہ روانہ کیا، تو امام مسلم بن عقیل نے کوفہ کے حالات کو سازگار پایا، اور کوفیوں کی ایک بڑی تعداد نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہی امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی، تو یہ بیعت کوفہ میں موجود بعض عناصر کو گراں گزری جو کہ یزید کے حامیوں میں شمار ہوتے تھے۔ شیعہ تصنیف روح الشہداء کے مصنف ابن ثقلین جوہری لکھتے ہیں کہ جب کوفی امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو اس وقت ان کوفیوں میں کچھ کالی بھیڑیں بھی موجود تھی جو کہ امام حسین علیہ السلام کو یزید کے ہاتھوں قید کروانا چاہتی تھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام یزید کو اس وقت سب سے زیادہ مطلوب تھے۔ امام حسین علیہ السلام اگر یزید کی بیعت نہ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یزید کے یہ تمام حواری اور پالتو دہشت گرد ان کو حکومت سے کسی قسم کا انعام و اکرام اور منافع نہ ملتا، اور ان کو انعام و اکرام اور اقتدار اسی صورت میں ملتا اگر یہ امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان جنگ کرواتے۔ یہی وجہ تھی کہ کوفہ میں موجود کچھ بدبخت منافقین نے امام مسلم بن عقیل اور کوفیوں کے درمیان ہونے والی اس زبردست بیعت کے بارے میں یزید کو خط لکھ کر آگاہ کیا، اور اس کو لکھا، امام مسلم بن عقیل کی مقبولیت یزید کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنے گی، کیونکہ کوفی امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر اس سلسلے کو یہیں پر ختم نہ کیا گیا تو مستقبل میں جا کر یزید کی خلافت مزید کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور امام حسین علیہ السلام جو کہ پہلے سے ہی مسلمانوں کے مرکز نگاہ ہیں اور ان کی امیدوں کا محور ہیں، وہ اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہو جائیں گے۔ محترم ساتھیوں، بہت سی روایات کے مطابق یزید کو یہ خطوط لکھنے والے لوگوں میں سر فہرست سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عمر بن سعد تھا۔ سعد بن ابی وقاص کو کون نہیں جانتا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابیوں میں اور عشرہ مبشرہ صحابیوں میں شمار ہوتے تھے، جنہوں نے کئی جنگیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑی تھی، اور بعض روایات کے مطابق جنگ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ناپاک حملوں سے بچانے والے اور اپنی جانوں پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والوں میں بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست تھے، لیکن ان کا بیٹا عمر بن سعد فتنوں کا شکار ہو چکا تھا، اور یہ دولت اور اقتدار کی لالچ میں یزید کے ہتھے چڑھ گیا تھا، اور یزید نے پھر اس کے ذریعے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پر جو مظالم ڈھائے وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ کچھ شیعہ ماخذ لکھتے ہیں کہ یزید کے کہنے پر ہی عمر بن سعد نے کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کو سینکڑوں جعلی خطوط لکھوائے، جس کے باعث امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف رخت سفر باندھا، تاکہ وہاں جا کر اہل کوفہ سے بیعت لے کر
یزید سے مذاکرات کیے جائیں یا اس سے جنگ کی جائے، لیکن امام حسین علیہ السلام یہ نہ جانتے تھے کہ یہ نقلی خطوط امام حسین علیہ السلام کو چنگل میں پھنسانے کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اور جب مسلم بن عقیل نے کوفہ آ کر امام حسین علیہ السلام کی بیعت طلب کی تو ان میں وہ سینکڑوں نقلی خطوط لکھنے والے یزید کے حواری بھی شامل تھے، جنہوں نے بظاہر تو امام مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی تھی، لیکن باطن سے وہ یزید کے ساتھ تھے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت چاہتے تھے، تاکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو اور وہ یزید سے انعام و اکرام حاصل کر سکیں۔ چنانچہ عمر بن سعد کے یہ خطوط اس قدر کارگر ثابت ہوئے کہ یزید نے فوراً اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس وقت کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد جیسے بدبخت اور ظالم شخص کو کوفہ کا گورنر تعینات کیا، تاکہ امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں اٹھنے والے تمام ہاتھوں کو زنجیر پہنا سکے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے کوفہ آتے ہی یہی کام کیا۔ اس نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تمام کوفیوں کو زندان خانوں میں ڈال دیا اور ان میں سے بعض کو قتل کروا دیا، تاکہ عبرت کے طور پر اب کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے ہی امام مسلم بن عقیل کو اور ان کے 2 بیٹوں کو بھی بے دردی کے ساتھ مروا دیا تھا۔ محترم ساتھیو، امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتیوں میں صرف یزید ملعون ہی شامل نہ تھا، بلکہ دیکھا جائے تو یزید ملعون نے تو خود پس پشت رہ کر اپنے کارندوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ خود براہ راست یزید اس ساری کارستانی میں شامل نہ رہا، اور یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس قلم کر کے یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید نے مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیے اور رونے اور چلانے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے تو ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام پر یہ ظلم ڈھانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے تو اس کو یہ ترغیب دلائی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آنا تاکہ میں ان سے خود روبرو گفت و شنید کر سکوں۔ لیکن ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پر ظلم و زیادتیاں کی، لیکن امام طبری فرماتے ہیں کہ اگر یزید کی یہ بات درست ہوتی تو پھر یزید ابن زیاد اور شمر اور عمر بن سعد کو عبرتناک سزائیں دیتا، لیکن اس نے اپنے ان کارندوں کو سزائیں نہ دی، بلکہ ان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ان کو مختلف علاقوں کی حکومتیں سونپ دی، جو اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ یزید کے اشارے پر ہی یہ تمام مکروہ فعل سر انجام دیے گئے تھے۔ لیکن یزید اور اس کے کارندوں کی یہ حکومتیں زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکی، اور واقعہ کربلا کے کچھ عرصے بعد ہی جب یزید عبرتناک موت مر گیا اور کوفہ پر مختار ثقفی کا تسلط قائم ہوا تو اس نے دعویٰ کیا کہ وہ کربلا کے تمام مجرمین کو عبرتناک سزائیں دے گا، اور پھر اس نے اپنے اس وعدے کو پورا بھی کیا اور اپنے سپاہیوں کی مدد سے کربلا کے تمام مجرمین کو گرفتار کیا اور ان کو واصل جہنم بھی کیا۔